بلو بھائی کا بکرا۔ گڈو نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے احتیاطاً دروازے کی درز سے جھانکا اور یہ دیکھ کر دل نے صدمے سے غوطہ کھایا کہ اماں جان سامنے برآمدے میں پلنگ پر تشریف فرما تھیں۔ حالانکہ اس وقت تو وہ دوپہر کی ہانڈی روٹی نپٹا کر آرام فرما رہی ہوتی تھیں، مگر آج سکون سے بیٹھی کیریاں چھیل رہی تھیں۔ غالباً ابا جان نے آم کی چٹنی کی فرمائش کی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کی عقابی نظروں سے بچ کر اپنے کمرے تک کیسے جائے۔ سارا دن دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کرنے کے بعد آتے ہوئے بلو بھیا کی فرمائش پر ان کی منگیتر صاحبہ کے گھر سے ہو کر آیا تھا، اور منگیتر صاحبہ نے حسب عادت ان کے لیے ایک بڑا سا گفٹ پیک تھما دیا تھا، جبکہ اماں جان دوران منگنی اس قسم کے تحفے تحائف کے تبادلے کے سخت خلاف تھیں۔ اب جب وہ ان کے سامنے سے گزرتا تو وہ ضرور اس پیکٹ کا پوسٹ مارٹم کرتیں۔ اب منگیتر صاحبہ نے خالی خولی تحفے پر اکتفا نہیں کیا ہوگا، لازماً اندر سے مہکتا ہوا ایک محبت نامہ بھی برآمد ہوتا۔ اس لیے بلو بھیا کی مٹی پلید کروانے سے بہتر تھا کہ وہ مطلع صاف ہونے کا انتظار کرتا رہے۔ مگر آخر کب تک؟ گھر سے باہر بھی یوں بے مقصد کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہی سوچ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ شکر ہے کہ کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی۔ دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ اماں اپنے کام میں مگن تھیں، ڈیوڑی میں واشنگ مشین دھری تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے شاطر دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے بے آواز ڈھکن اٹھایا اور گفٹ پیک اندر میلے کپڑوں میں دبا کر دوبارہ بند کر دیا۔ متنازع چیز ٹھکانے لگی تو اعتماد بحال ہوا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا صحن میں داخل ہوا۔ اسی وقت اماں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ السلام علیکم اماں جان، اس نے پورے جوش سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اتنی دوپہر میں کہاں سے لور لور پھر کر آ رہے ہو؟ اماں نے کڑے تیوروں سے گھورا۔ اماں، ہم سب ہی دوست مل کر عاقب کی بیٹھک میں پڑھائی کرتے ہیں، وہیں سے آ رہا ہوں۔ اس نے سب سے محفوظ عذر پیش کیا، مگر ہاتھوں میں کوئی قلم کتاب تو نظر نہیں آ رہی۔ اماں نے کسی تفتیشی آفیسر کی طرح سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ اوہو اماں، اتنا بھاری بھرکم تو بستہ ہوتا ہے کون روز لاد کر لے جائے، وہیں رکھ کر آ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تیزی سے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ گھنٹے بعد جب اماں کیریوں سے بھری پرات اٹھا کر کچن میں چلی گئیں تو وہ جلدی سے جا کر مشین سے پیکٹ نکال لایا اور اپنی اور بلو بھیا کی مشترکہ الماری میں چھپا دیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، وہ ہزاروں بار تحائف ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچا چکا تھا، مگر تب وہ پیکٹ اپنے بستے میں چھپا لیتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے تو بلو بھیا نے اسے جہازی سائز بستہ خرید کر دیا تھا، مگر آج کل گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، عید الاضحیٰ قریب ہونے کی وجہ سے ٹیوشن اکیڈمی بھی بند تھی۔ وہ تو دوستوں کے ساتھ موج مستی کر رہا تھا جب بلو بھیا کا پیغام موصول ہوا تھا کہ وہ واپسی پر ان کی منگیتر صاحبہ کے گھر سے ہوتا ہوا آئے۔ وہ ان کے لیے کچھ بھجوانا چاہ رہی تھی۔ خیر یہ مہم کامیابی سے ہمکنار ہوئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب دونوں بھائی کمرے میں آئے، گڈو نے جھٹ تحفہ نکال کر بلو کے حوالے کیا، جسے دیکھ کر بلو کا چہرہ خوشی سے اناری رنگ کا ہو گیا۔ وہ نہایت الفت سے کھولنے لگا تو گڈو بھی اشتیاق سے قریب آ گیا۔ عام طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہی برآمد ہوتی تھیں جن پر لامحالہ گڈو کو بھی حصہ ملنا تھا، مثلاً بیسن کے لڈو، گھر کی بنی برفی، گڑ کا مرونڈا یا پھر نمکو وغیرہ۔ مگر اس بار کچھ خلاف توقع برآمد ہوا۔ مہندی کے پیکٹ، رنگ برنگے اونی پھندنوں کے سے بنے ہار اور ایک چمڑے کا پٹا جو گھنگرو اور موتی ستاروں سے مزین تھا۔ اوہو، شاید رانو آپی نے غلطی سے کوئی اور پیکٹ پکڑا دیا ہے، گڈو بولا۔ نہیں پگلے آ، یہ اس نے اپنے بکرے کی عیدی بھیجی ہے، بلو دبے دبے جوش سے بولا۔ ہیں؟ کیا بکرے کی عیدی؟ گڈو کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ہاں یار، بکرے کی عیدی ہے، یہ دیکھ، یہ مہندی بکرے کو لگائیں گے، یہ رنگین پھندنے اس کی ٹانگوں کے ساتھ باندھیں گے اور یہ پٹا اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے ہے۔ رانو نے اپنے ہاتھوں سے موتی ستارے ٹانکے ہیں، ہمارے تو بکرے کی سجاوٹ ہی نرالی ہوگی۔ بلو کی تو خوشی دیدنی تھی۔ گڈو بھی اب سمجھ کر ان چیزوں کو قدر سے دیکھ رہا تھا۔
صبح کا وقت تھا۔ اماں کھٹا کھٹ گرم گرم پراٹھے اتار رہی تھیں۔ ابا، بلو اور گڈو ان کے پاس ہی چوکیوں پر بیٹھے لذیذ ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وے بلو، میں کہہ رہی ہوں شیدے کسائی سے کہہ دو کہ اس بار سب سے پہلے ہمارے ہاں آئے۔ پچھلی بار اتنی دیر سے آیا تھا، گوشت کاٹتے اور تقسیم کرتے کرتے شام ڈھل گئی تھی۔ اماں نے پراٹھا بلو کی پلیٹ میں منتقل کرتے ہوئے کہا، اماں میں نے تو شیدے چچا کو 1 مہینہ پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ پرسوں جب پھر یاد دہانی کروائی تو اپنی جیب سے اتنی لمبی لسٹ نکال کر دکھانے لگا کہ پہلے 5 نمبر تو اس کے سسرالی رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، چھٹا یا پھر 7واں شاید ہمارا ہو۔ اچھا، منہ مانگی فیس ہم سے لیتا ہے اور لسٹ میں پہلا نمبر اپنے سسرالیوں کا رکھا ہوا ہے، اس کمبخت نے، اماں کس کر بولی۔ گڈو کی ماں تو شیدے کی لسٹ کو چھوڑ اپنی لسٹ بنا کر کن کن گھروں میں قربانی نہیں ہے جہاں گوشت بھیجنا ہے۔ پچھلے سال خالہ کبرا کو بھول گئے تھے تو اس نے کتنا ہنگامہ برپا کیا تھا۔ بڑی مشکل سے مانی تھی۔ ابا چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولے، آپ کے تو سارے کے سارے رشتہ دار ہیں ہی فسادی۔ اماں توا چولہے سے نیچے پٹکتے ہوئے بولیں، عید الاضحیٰ کی حسین صبح تھی۔ ابا جان، بلو اور گڈو نے نہا دھو کر کلف لگے کرتے شلوار زیب تن کیے اور عید کی نماز کے لیے روانہ ہوئے۔ واپس آئے تو اماں نے ڈھیر ساری گلاب جامن ڈال کر زردہ بنایا ہوا تھا، وہ کھا کر قربانی کی تیاری کرنے لگے۔ بلو بار بار نام آنکھوں سے بکرے کی پشت پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ قربانی کی خوشی اپنی جگہ، مگر اتنے دن سے پال پوس رہا تھا تو جدائی کا خیال بھی اداس کر رہا تھا۔ گڈو نے رسی، بالٹی، ٹب اور چاقو، چھری وغیرہ کٹھے کیے۔ خدا کا شکر کہ قصاب بھی بروقت پہنچ گیا۔ آج کے دن تو اس کے نخرے ہی 7ویں آسمان پر تھے۔ جانور ذبح کیا، کھال اتاری، تھوڑا بہت گوشت کاٹنے میں مدد کی اور پھر تگڑی سی رقم بٹور کر یہ جا وہ جا۔ اب وہ تینوں مل کر گوشت کاٹنے لگے۔ کام تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا جب بلو کے سر کا درد ناقابل برداشت ہو گیا۔ اس نے کمرے میں آ کر سر درد کی گولی پھانکی اور تھوڑی دیر کے لیے سستانے لیٹ گیا۔ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی جو پھر اماں کی پاٹ دار آواز سے ہی کھلی، وے بلو اٹھ جا، اب میں نے گوشت پیک کر دیا ہے، جا کر رشتہ داروں میں بانٹا۔ اماں، گڈو کو بھیج دو نا، اس نے موندی موندی آنکھیں کھول کر کہا۔ گڈو نے گوشت کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا ہے، تو ہی چلا جا۔ شاباش۔ اماں ایک بڑی سی ٹوکری سامنے پڑی میز پر رکھ کر باہر کو گئیں۔ وہ 2-4 انگڑائیاں لے کر اٹھ بیٹھا۔ ٹوکری میں جھانکا تو سفید رنگ کے شاپنگ بیگز میں پیک تازہ تازہ گوشت دکھائی دے رہا تھا۔ اماں نے ہر شاپر پر رشتہ دار کا نام لکھ کر چٹ نتھی کر رکھی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان کی انتظامی صلاحیت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ یوں ہی 2-4 پیکٹ الٹ پلٹ کر دیکھے تو عجیب سا احساس ہوا۔ بلا وجہ کے وسوسے کو جھٹکنے کے لیے نیچے دبے پیکٹ نکال کر جانچ پڑتال کی تو خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ بد دلی سے ٹوکری پرے گھسیٹی اور دوبارہ بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اماں دوبارہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس کو جوں کا توں لیٹے دیکھ کر خفگی سے بولیں، بلو تو اٹھا نہیں، اب تک گوشت خراب ہو جائے گا، جلدی کر، اٹھ جا۔ اماں میں نہیں جا رہا، وہ بوجھل آواز میں بولا، اس گوشت کو بانٹنے سے بہتر ہے کہ تو اسے بھی فریج میں رکھ لے، سارا سال کھائیں گے۔ وے بلو، کیا اول فول بک رہا ہے؟ کیا پہلے سارا فریج میں رکھ لیتے ہیں، تقسیم نہیں کرتے؟ اماں کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ جو ٹھس سا لیٹا تھا، لفظ تقسیم پر کرنٹ کا کر سیدھا ہوا۔ تقسیم اماں، غیر منصفانہ تقسیم کہو۔ وہ پھٹ پڑا۔ اماں نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگیں تو اس نے ٹوکری سے 2 پیکٹ نکالے اور ان کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، اماں یہ دیکھو، یہ خالہ کلثوم اور ماموں ریاض کے نام کے پیکٹ ہیں جن کے ساتھ تمہارے مثالی تعلقات ہیں، اس لیے گوشت بھی تم نے چھانٹ کر عمدہ ڈالا ہے۔ اس نے لفافے کھول کر ان کو دکھائے، اور یہ چچا لیاقت اور ممانی رقیہ کے نام کے 2 پیکٹ ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ تمہاری ان بن رہی ہے، اس لیے گوشت بھی کتنا بیکار سا ڈالا ہوا ہے۔ اس نے شاپر کا منہ کھولا۔ چھیچھڑے نما بوٹیوں اور ہڈیوں کے درمیان پاؤ بھر صاف ستھری بوٹیاں بے شرمائی للجائی جھانک رہی تھیں۔ اس کا مقصد تو اماں کو ان کی غلطی کا احساس دلانا تھا، مگر وہ بجائے نادم ہونے کے بھڑک اٹھیں۔ بس کر بلو، آج تو مجھے انصاف کا سبق پڑھا رہا ہے۔
کبھی تم نے ان رشتہ داروں کے رویوں پر بھی غور کیا ہے؟ چچا لیاقت کے بیٹے کی شادی کا ماجرا بھول گئے؟ سارے خاندان کو تو اس نے بمِ اہل و عیال بلایا تھا، مگر ہمارے ہاں صرف تمہارے ابا کے نام دعوت نامہ آیا تھا، وہ بھی فقط ولیمہ کا۔ تمہارا اور گڈو کا کتنا من تھا شادی میں جانے کا، دل محسوس ہو کر رہ گئے تھے۔ اور یہ جو مامی رقیہ ہے، تھوڑولی اور عیار اپنے پوتے کی پیدائش پر اپنے میکے والوں کو تو کلو کلو مٹھائی کے ڈبے بھیجے اور ہماری طرف صرف برنی کے 3 ٹکڑے، اور پھر اماں بھلا بدلہ لینے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ بلو نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اماں، اس طرح تو قربانی جیسی سعادت سے حاصل ہونے والا ثواب ہی ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ وہ ذرا رکا، پھر بولنے لگا، اماں تو ٹھیک کہہ رہی ہے، ان رشتہ داروں نے بھی کچھ برا کیا ہوگا، مگر برائی کا جواب برائی سے دینا بھی تو غلط ہے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ پھر قربانی کا تو فلسفہ ہی یہ ہے کہ اللہ تک ہمارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ جب دل میں ہی اتنی کدورت ہو تو پھر قربانی کا فائدہ ہی کیا؟ وہ بول بول کر تھک گیا تو خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر اماں بولی، لہجہ پستہ تھا، پھر بتا تو کیا چاہتا ہے؟ انداز مصالحانہ تھا۔ اماں، میرے چاہنے یا نہ چاہنے کو چھوڑو، اپنے آپ سے پوچھو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہیں، پھر دھیرے سے بولیں، تو ٹھیک کہتا ہے بلو، میں کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے قربانی کا انمول ثواب ہاتھوں سے گنواؤں؟ جن پیکٹ پر تمہیں اعتراض ہے میں وہ لے جاتی ہوں اور دوبارہ بنا کر لاتی ہوں۔ یہ ہوئی نا اچھی اماں والی بات، بلو نے چہکتی آواز میں کہا۔ پھر ماں بیٹے کی نظریں ملیں تو دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔